مبارک گھڑیاں برکتیں اللہ آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمایا۔ بس اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانیوں کو قبول فرمائے، اور آج کی جمعہ کی حاضری اس کو بھی قبول فرمائے، اور ان تمام چیزوں کی برکتوں سے مولا سال بھر تک ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یقیناً ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اپنے مولا کا ہم کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہم کو کل بھی عید اور آج جمعہ عید یہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی واقعی میں قربانی تھی۔ چلوں نے جس خواب کو دیکھا اس خواب کو سچا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر نکلے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، صبح قیامت تک ہر مسلمان جس پر قربانی واجب ہے اس پر واجب کر دیا گیا، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر پڑھیں گے، ان کی زندگی، یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، یہ ہمارے نبی کے جد ہیں۔ اسی لیے نماز میں درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سو، اور آج نے بلکہ قیامت تک ہر نمازی نماز میں یہی درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ نہ آدم کا ذکر ہے، نہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، نہ یعقوب علیہ السلام کا ہے، نہ شیش علیہ السلام کا، نہ یونس علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام۔ کسی نبی کا ذکر ہمارے نبی کی اس امت میں جو نماز فرض کر دی گئی اس میں بٹھا کر کسی کا ذکر نہیں، بلکہ ہمارے نبی کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر اتنا بھروسہ کرتے، اتنا یقین رکھتے کہ خدا کی عزت کی قسم اسی یقین کی بنیاد پر ہی اللہ نے انہیں قدم قدم پر آزمایا، تب بھی وہ ثابت قدمی رہ کر بھی اللہ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دیا۔ آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو گئے، ملک چھوڑنا پڑا، اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑے۔ مصر کے بادشاہ نے ان کی بیوی سارا کو لے کر چلا گیا، اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں۔ اسی طرح آپ کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا تھا، مصلیت خداوندی تھی، حکمت سے خالی نہیں تھا۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا 80 سال کی عمر میں قبول ہوتی ہے، اللہ نے ایک نیک اور حلم والا صالح بیٹا عطا کر دیتا ہے، دنیا جسے اسماعیل علیہ السلام کہتی ہے، اور اتنا حسین اور خوبصورت بیٹا عطا فرما دیا۔ اب جیسے ہی بڑی منتوں کے بعد، بڑی منتوں اور سماجات کے بعد اللہ نے جو بیٹا عطا کر دیا تھا، اس کے بعد چند دن بھی نہیں گزرے، حکم خدا ہوتا ہے تم اپنے چھوٹے ننھے منھے بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو اور اس کی ماں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آنا جہاں پر نہ ایک درخت ہے،
نہ گھاس ہے نہ پتے ہیں نہ پانی ہے، ایسی وادی میں چھوڑ کر آنے کا اللہ نے حکم دیا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا پر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی حاجرہ کو لیتے ہیں، اپنے ننھے بچے اسماعیل جو ماں کی گود میں ہے لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے جگہ پہنچے جس وادی میں ان کو رکھا گیا، اس وادی میں بھی وادیوں کو بھی خوف تھا کہ یہاں پانی کا خطرہ نہیں، یہاں پر کوئی درخت نہیں، یہاں پر کوئی سایہ دار جھاڑ تک نہیں، ایک سبزی تک نہیں اگ سکتی ہے۔ ایسی زمین پر اللہ نے حضرت حاجرہ اور ان کے 6 ماں کے بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے جاتے ہیں اور ایسی وادی میں چھوڑ کر جانے لگے۔ حاجرہ نے پوچھا، ذرا غور تو کریں، حاجرہ نے پوچھا اس چٹیل میدان میں آپ یہاں مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ ایک بار پوچھا، ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیے۔ دوسری مرتبہ حاجرہ نے پوچھا، آپ ہمیں اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میرے ساتھ تو خوبصورت اور ننھا اور منا سا بچہ ہے، یہاں تم ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو تم ہم یہاں چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم نے بس اتنا کہا، ہاں کہا تو حاجرہ نے دامن کو چھوڑ دیا، کہا کہ اے میرے سرتاج، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جا سکتے ہیں، میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! ایک خاتون نے اللہ کی ذات پر کتنا کامل بھروسہ رکھا۔ کیا آپ اپنی بیوی کو ملیاباد کے پہاڑوں میں یا کسی چٹیل میدان میں ننھے منھے بچے کو لے جا کر چھوڑیں گے؟ کوئی بھی باپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑتا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی عصمت پر قربان جاؤ، اللہ کے حکم پر آپ نے چٹیل میدان میں حاجرہ کو چھوڑا، ننھے سے بچے کو چھوڑا، بڑی منتوں کے بعد ملا تھا، کیا ضرورت تھی چھوڑنے کی؟ اللہ اکبر! اللہ کا حکم تھا، حکم خدا پر عمل کرنے والے، حکم خدا کی بات پر عمل کرنے والے ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے، اللہ کے راز اللہ ہی جانے، اللہ جانتا ہے۔ ابراہیم جہاں تو اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ رہا ہے، آج میدان ہے، آج چٹیل میدان ہے، یہاں ایک آدمی تک نہیں، ایک جھوپڑ پٹی تک نہیں، ایک مکان تک نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کی قدرت دیکھ رہی ہے۔ تو جہاں حاجرہ کو چھوڑے گا وہاں ہم ایک شہر کو آباد کر دیں گے، وہاں ایک شہر آباد کر دیا جائے گا۔ آج جو خانہ کعبہ ہے، آج جو مکہ المکرمہ ہے، آج جو زمزم کا پانی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم نے حاجرہ کو چھوڑا تھا۔ اللہ اکبر! ایسے چٹیل میدان میں حاجرہ کو چھوڑا گیا۔ حاجرہ نے بس اتنا کہا، اے میرے سرتاج، آپ سے میں نے 2 مرتبہ سوال کیا، کیا آپ ہمیں اس چٹیل میدان میں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور جب تیسری مرتبہ پوچھا، اگر یوں چھوڑ رہے ہو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اتنا کہتے حاجرہ نے کہا، جائیے، آپ میرا ہی اللہ ہی حفاظت کرنے والا، میرا محافظ، میرا مولا ہے۔ کتنا یقین تھا اس دور کی عورتوں کو اللہ کی ذات پر، کتنا بھروسہ ہے حاجرہ کو اپنے مولا پر، کس قدر یقین ہے سیدہ حاجرہ کو اپنے رب کی ذات پر کہ جاؤ، میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے کوئی جانور اسے تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی طوفان اسے ہلا نہیں سکتا، کوئی آندھی اسے نہیں اڑا سکتی ہے۔ دشمن چاہے کتنے بھی منصوبے بنا لے، اللہ جس کو اپنے حفظ و امن میں رکھتا ہے کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ حاجرہ کو یہ معلوم ہے، جاؤ میرے سرتاج جاؤ، میرا محافظ میرا مولا ہی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم چلتے چلتے دور جانے کے بعد اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی اور بچے کو اجھل ہوتا ہوا دیکھا، دور سے دعا کرتے ہیں، میرے پروردگار 80 سال کی عمر میں تو نے بیٹا دیا، تیرے حکم پر میں نے اپنے بچے اور بیوی کو ایسے چٹیل میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مولا ان کے لیے رزق فراہم کرنا، ان کے لیے بے
موسم کے پھل عطا کر دینا۔ قرآن شاہد ہے اس بات پر۔ ابراہیم دعا کرے، آج انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو عرب کی سرزمین پر بے موسم کے پھل مل رہے ہیں، تو یہ میرے نبی کے جد امجد کی دعا کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، آپ اجھل ہو گئے۔ اب ہوتا کیا ہے، جتنے دن تک بیٹے کو ماں نے دودھ پلانا تھا دودھ پلاتی ہے، جیسے جیسے دن گزرتے چلے گئے ماں کے سینے کا دودھ ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ننھے سے بچے ہیں، ماں کے سینے میں دودھ تک نہیں، جو کچھ بھی پانی کا مشکیزہ لائے تھے وہ پانی بھی ختم ہو گیا، سینے میں دودھ تک نہیں ہے۔ اب ہاجرہ نے سوچا میں تو سہ لوں گی، برداشت کروں گی، میرے چھوٹے بچے کے لیے وہ بے چین و بے قرار ہوتی ہے، پانی کی تلاش میں پہاڑ کی اس طرف بلندی پر جاتی ہے۔ اس بلندی پر چڑھ کر یہ خیال آیا شاید پہاڑ کے اس جانب کوئی پانی لے کر جا رہا ہوگا تاکہ میں اس سے پانی طلب کروں، تو فوراً پہاڑ پر چڑھتی ہے، دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، فوراً نیچے اترتی ہے اس خیال سے کہ کہیں کوئی میرے بیٹے کو موذی جانور تکلیف نہ دے۔ فوراً بچے کے پاس آئی، دیکھا تو بچہ سلامت ہے، پھر پہاڑ کی اس طرف جاتی ہے کہ دیکھا شاید اس طرف کوئی ہوگا، فوراً ادھر دوڑتی ہے، دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر بچے کا خیال آیا، بچے کے پاس آئی، اس پہاڑ سے اس طرف صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک 7 چکریں کاٹ رہی ہے، ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، پانی کے لیے ماں بے چین ہے، میرے بچے کا گلا سوکھ رہا ہے، میرے بچے کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، ممتا تڑپ رہی ہے۔ آج بھی مائیں اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے کہ آپ خود بھوکا رہنا ماں پسند کرتی ہے، مگر بھوکا بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں دیکھتا، ماں باپ خود بھوکے رہیں گے مگر بچوں کو کھلانا سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دیوانہ وار ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7 چکر لگائے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد واپس جب بیٹے کے پاس آئی، اللہ کو ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، دیوانگی دیکھیے بیٹے کی محبت میں، جب پانی کے چکر میں 7 چکر لگائے، آنے تک دیکھا اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیا رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایسا سفید و شفاف پانی، ایسا ٹھنڈا پانی، قدرت جب دینا چاہتی ہے تو ایسا پانی عطا کر دیتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جیسے ہاجرہ نے دیکھا فوراً اس نے چارے طرف سے مینڈ بنا کر کہتی ہے زم زم ٹھہر جا۔ آپ نے زم زم کہا ٹھہر جا، تو جیسے پانی کو ٹھہر جا کہا ٹھہر جاتا ہے، پانی پلاتی ہے، خود پیتی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار کی حدیث ہے، میرے آقا غیبدار نبی فرماتے ہیں اگر ہاجرہ اس وقت زمزم نہ کہتی تو خدا کی عزت کی قسم اتنا پانی نکلتا کہ پوری دنیا ڈوب جاتی تھی۔ یہ زمزم کہہ کر روک دیا گیا، آج تک وہ کنواں نہیں سوکھ سکا، نہ آندھیوں میں ڈبو دیا، نہ طوفانوں کے تھپڑوں نے اسے مٹا دیا، نہ کسی نے اسے نقصان پہنچا دیا۔ ایک اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے رگڑا ہوا پانی کا جب چشمہ پھوٹ نکلا تو اس پانی کی اہمیت کو اللہ نے اتنا بڑھا دیا، خدا کی عزت کی قسم، کہ زمزم کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر مریض کو پلاؤ مریض اچھا ہوتا ہے، کمزور کو پلاؤ کمزور کو طاقت عطا کر دیتا ہے۔ جو جس نیت سے پیے گا اللہ اس کو اسی پانی سے فائدہ عطا فرما دیتا ہے۔ ارے اسماعیل کی ایڑیوں سے رگڑے ہوئے پانی میں جب اللہ نے شفا رکھی ہے تو میرے نبی کی ذات کا عالم کیا ہوگا، رسول اللہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، آج بھی دوسرے پارے میں قرآن میں یہ پہاڑوں پہ 7 چکر لگانے کا ذکر آیا ہے۔ یہ جو بھاگی ہے نا، اللہ نے کہہ دیا ہاجرہ تیرا جانا آنا مجھے بڑا پسند آیا، اب صبح قیامت تک کے لیے اس سنت کو باقی رکھا جائے گا۔ ہر
حاجی جانا صفا مروہ کے 7 چکر لگانا. کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ بھاگنا کیا ہے؟ یہ 7 چکر لگانا کیا ہے؟ اس زمانے میں تو حاجرہ کو پانی کی ضرورت تھی. تمہیں کیا ضرورت ہے؟ قدم قدم پر بسلیری پانی مل رہا, ٹھنڈا پانی دیا جا رہا حاجیوں کو. حاجیوں کی خدمت کے لیے خدام موجود ہے, مگر حاجرہ وہ زمانے میں پتھریلی زمین ہو, کنکر والی ریت والی میں, تپتی ہوئی صحرا میں, جبکہ شدت گرمی کی وجہ سے آج بھی حاجی وہاں کی گرمی کو برداشت نہیں کرتا. تو حاجرہ کے زمانے میں نہ کولر تھا نہ کرنٹ تھا. ایسے وقت میں انہوں نے 7 چکر لگائے. اللہ کو یہ اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا. ایک اللہ کی ولیہ, اللہ کی نیک بندی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اسماعیل کی ماں کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا, قیامت تک ہر حاجی پر یہ واجب کر دیا گیا کہ حج کے بہانے آنا, یہ 7 چکر لگانا, ورنہ تمہارا حج بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی یہ کہ میں نہیں بھاگتا تو اس کا حج نہیں ہوتا. دیکھیے یہ ایک حج کا رکن میں بتا رہا ہوں. یہ جو رکن ادا کیا جا رہا ہے ادھر سے ادھر 7 چکر لگانا, یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے. توجہ چاہتا ہوں. مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا, یہ بھی سنت ابراہیمی ہے اور میرے نبی کی عظیم سنت ہے. دیکھیے وہاں تو مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے نا, وہاں نماز پڑھنا ہے. قدم کے نشان کے پاس, قدموں کے پاس. بات سمجھ میں آ رہی؟ قدموں کے نشان کے پاس نماز پڑھنا ہے. ابراہیم, مقام ابراہیم کے پاس. سنگ اسود ایک پتھر ہے, حجر اسود جو کعبے میں نصب کیا گیا ہے اس کو چومنا ہے. دیکھیے حاجی کے ساتھ اللہ کیا کرا رہا ہے, ایک تو 7 چکر لگانا, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا, اور اس کے بعد حجر اسود کو چومنا, وہ پتھر کو چومنا یا پتھروں پہ بھاگنا یا پتھر کے سامنے نماز پڑھنا, جیسے کہ ابراہیم کا قدم کا نشان مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. الغرض کی یہ ساری ادائیں جو حاجی ادا کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کی سنت ہے. اللہ کے ولیوں کی سنت ہے, نبیوں کی سنت ہے. خود نبی نے بھی کیا اور نبی نے کرنے کا حکم دے دیا. تو یہ سنتیں ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا, ایک حاجی عرفات کا حق ادا کیا, صفا و مروہ کا حق ادا کیا, زمزم کے پاس پہنچا, سر کو اس نے منڈوایا, سنگ اسود کا بوسہ لیا, کعبے کا طواف کر لیا, مقام حتیم کے پاس گیا, نماز پڑھ لیا, تو جو کچھ اس نے کرنا تھا ارکان حج ادا کر لیا. مگر یہ سمجھ رہا ہے فرض ہے, مگر یہ سب اللہ کے ولیوں کی سنت, ان کی ادائیں ہیں جو تم کر کے آ رہے ہو. جب ولیوں کی سنت کو ادا کرے تو نبی نے بشارت دی, وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اب تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں, یہاں شان مصطفیٰ بتانا ہے, ہمارے نبی کی شان دیکھو. اب میں رسول اللہ کی شان بتا رہا ہوں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اب آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے نبی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ آسمان بنتا تھا, نہ زمین بنتی تھی, نہ سورج پیدا ہوتا, نہ چاند پیدا ہوتا. یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا. توجہ چاہ رہا ہوں, سب کچھ اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا. سب کچھ, توجہ چاہتا ہوں, سب کچھ میں سب آ گیا. یہ سب کچھ میں سب آ گیا, زمین سے لے کر آسمان تک, عرش تک, ملائکہ تک, انبیاء کرام سے لے کر رسولان اعظام تک جتنے پیغمبر آئے, یہ سب جتنے بھی بنے ہیں نبی کریم محمد رسول اللہ کے صدقے میں بنے. اگر محمد نہ ہوتے تو ابراہیم بھی نہ ہوتے, اسماعیل بھی نہ ہوتے, حاجرہ بھی نہ ہوتی, سارا بھی نہ ہوتی, وہ میدان عرفات بھی نہ ہوتا. یہ جو کچھ بھی جس کے صدقے میں بنا ان کی اداؤں کو اپنا لے تو گناہوں سے پاک ہو جائے. پوری زندگی جو نبی کی سنت پر چلے اس کا عالم کیا ہوگا. جو رسول اللہ کی سنت پر چلے گا یقیناً اس کے بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا.
यही वजह है कि औलिया इकराम रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते थे, जानते थे काबे का तवाफ तो रसूलुल्लाह ने किया, हम कर रहे हैं, सफा मरवा पर हम दौड़ रहे हैं, हाजरा ने दौड़े लगाई है, हम दौड़ रहे हैं। हर गर्ज के ये अदाएं हैं अल्लाह वालों की, इन अदाओं का नाम जब हज है तो फिर जिंदगी भर जिनकी अदाओं को हम अपना लें। दाढ़ी रखना मेरे नबी की सुन्नत है, दाढ़ी रखना मेरे नबी की सुन्नत है। अगर हम नबी को अपनी जिंदगी में आइडियल बनाकर सामने रखें कि मैं चलूं तो नबी की तरह, मैं दाढ़ी रखूं तो नबी की तरह, मैं आंखों में सुरमा लगाऊं तो नबी की तरह, मैं अपने सर को सजाऊं इमामे से तो ये नबी की सुन्नत की तरह, चलने का अंदाज सुन्नत का हो, खाने का अंदाज सुन्नत का हो, पीने का अंदाज सुन्नत का हो। अल गर्ज के जिंदगी में जो भी तिजारत हो, लेन देन हो, कारोबार हो, निकाह हो, वलीमा हो, जो कुछ भी अकीका हो, खतना हो, ये सब अगर आप सुन्नत रसूल की नीयत से करना शुरू करें, एक एक सुन्नत की बरकतें अल्लाह सुन्नत पर अमल करने वाले को मिलती है। दाढ़ी के फायदे मिलते हैं, मिसवाक के फायदे मिलते हैं, सुरमा लगाने के फायदे मिलते हैं, माँ बाप की इज्जत करने के फायदे मिलते हैं, पड़ोसी से अच्छे रहने के फायदे मिलते हैं। अल्लाह अकबर, साल में एक मरतबा, वो भी साहिब निसाब, जिनको अल्लाह ने साहिब दौलत बनाया, साहिब इस्तेताक है, वो जाकर वो हज में अदाएं अदा करके आए तो गुनाहों से पाक हो जाए। जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, साल में नहीं, जिंदगी में एक बार जो हज फर्ज है, वो हज फर्ज में क्या हो रहा, सारे अंबिया की सुन्नतें अदा कर रहे हैं, उनकी सुन्नतें अदा करे तो हाजी का हज कबूल हो रहा। तो जो लोग अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अदा करें तो फिर क्यों ना अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमाए। खुदारा मुसलमानों, अपने नबी से रिश्ता जोड़ लो, इतना रिश्ता गहरा जोड़ लो कि हर चीज से ज्यादा नबी से मोहब्बत। क्या मोहब्बत थी साहबा को, और जानते थे कि हम जिनसे मोहब्बत कर रहे हैं वो जात ही वैसी है। हम मोहब्बत में तड़पते हैं, कहीं और खबर रसूलुल्लाह को पहुंच जाती है। हमारे नबी की शान ऐसी है कि अगर उनका आशिक कोई हिंद में रहकर लोहारवाड़ी में मुस्तफा की याद में सुभान अल्लाह कहता है, कोई मौलवी देखे या ना देखे, मदीने से रसूलुल्लाह देख रहे हैं। ये इश्क है, ये मोहब्बत रसूल है जो हमारे दिलों में हमें खामोश बैठने नहीं देता। जब नाम मोहम्मद आता है हम चूमते और झूमते हैं और नबी का नाम सुनकर सुभान अल्लाह के नारे लगाते हैं। ये नबी देख रहे हैं, हमारे दिल में इश्क है, हमारे दिल में मोहब्बत है, मगर उस मोहब्बत के चिराग को जरा रोशन करो। ठंडा पड़ गया है, इसको जरा जज्बात में लाओ। कैसे कैसे साहबा कितनी मोहब्बत करते थे हमारे नबी से, जानते हैं। आज हम हैं कि मोहब्बत रसूल दिलों से निकल गया। अगर दिल से सच्ची मोहब्बत होती ना, एक भी सुन्नत नहीं छूटती। यहाँ तो सुन्नत फर्ज नमाजें छोड़ रहे हैं। बकरीद का महीना चल रहा है, इतनी बड़ी बरकत वाला महीना चल रहा है, इतनी बड़ी रहमत वाला, साल के इस्लामी 12 महीनों का ये आखिरी महीना है जो 12वां महीना है। अब इसके बाद जो आने वाला नया साल है वो माह मुहर्रम है। अब इस्लाम के महीने की आखिरी तारीख और आखिरी महीना भी कुर्बानी का है, अब आने वाला महीना भी कुर्बानी का है। देखिए, इस महीने में जानवरों को कुर्बान किया गया, आने वाले महीने में रसूलुल्लाह की औलाद कुर्बान हो गई। इस्माइल को लिटाया गया कुर्बानी देने के लिए, मगर अल्लाह ने इस्माइल को हटाकर दुम्बा रखा दिया। क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को अल्लाह बचा लिया। अगर बेटे की ज़ुबा करना कबूल कर लेता तो हर बाप को अपना बेटा देना पड़ता था। आज हम बकरे देने, बैला देने सोच रहे, आगे पीछे हो रहे। नहीं, ये पैसे किसको दिए तो अच्छा, क्या किसी गरीब की मदद करेंगे क्या, ये बैल के पैसे, ये बकरे के पैसे 20,000 किसकी दिए शादी होती। देखिए हजरत, अच्छी तरीके से याद रख लीजिए आप, अगर आप बैल के वजन के बराबर भी सोना तोल कर खैरात कर तो, मगर बकरे को बैल को कुर्बानी नहीं देता बोले तो आपकी कुर्बानी और माल देना अल्लाह कबूल नहीं करता, बल्कि बैल और जानवरों की कुर्बानी ही को कबूल फरमाता। तुम क्या भी प्लान बना लो, लोग बोलने वाले बोल रहे नहीं, ये पैसे लगाने के बदल जानवरों में यही पैसा, मालूम है आपको 50 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ पूरा टोटल।
کتنے کروڑ؟ جانوروں میں خریدنے میں 50 لاکھ کروڑ، 50,000 نہیں بول رہا ہوں میں، 50 لاکھ نہیں بول رہا ہوں، 50 لاکھ کروڑ جانوراں جو خریدے، مسلمانوں کا اتنا بڑا بیپار ہوا ہے کسانوں کا کہ 50 لاکھ کروڑ روپے خرچ کرے مسلمان۔ یہ ڈاٹا لے کر حکومت سے ٹکرا رہے لوگ، بول رہے ہیں، بتا رہے دیکھ مسلمانوں کی عید میں فائدہ کسانوں کو ہو رہا ہے۔ بکرے بیچنے والے، جانور بیچنے والے کون ہے یہ لوگ؟ ان کے پاس سے خریدنے والے مسلمان ہیں۔ ٹوٹلی اس ملک کے اندر 50 لاکھ کروڑ روپے کا جب بیپار ہو رہا تو یہ بجٹ زارا کا غریب کسان کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ غور کریں کہ مسلمانوں ہر سال اللہ کی راہ میں جتنے جانور ذبح کریں گے، اللہ اتنی ہی جانوروں میں برکت بھی عطا کرے گا، اضافہ بھی عطا کرے گا، اور اس سے ہمارا مال گھٹنے والا نہیں ہے، اللہ ہمارے مالوں میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح کے زمزم کے پانی کو نہیں گھٹایا گیا، پانی جو زمزم کا ہے ابھی تک نہیں ختم ہوا، مشنریاں ڈالے، سرچنگ کرے، سوپ دیکھ لیے، سب لوگ فیل ہو گئے، کیا وہ یہ پانی کہاں سے آ رہا، آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ بس اسماعیل کی ایڑیوں کی نسبت سے وہ پانی کی عظمت بڑھ گئی ہے۔ دنیا کے 2 پانی ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پینا، باقی کے سب پانی بیٹھ کر پینا، بیٹھ کر پینا۔ اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 2 پانی ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پینا ہے، باقی کے سب پانی بیٹھ کر پینا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، وہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک زمزم کا پانی جو کھڑے ہو کر پینا، اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا۔ یہ دونوں پانی پینے سے جسم کے تمام بیماریاں کلوس، ساری بیماریاں ختم۔ اب ہم لوگ کیا کرتے یہ؟ ایک تو زمزم کا آیا تو ٹھہر کو پی لیتے۔ ٹھہر کو کیوں پینا؟ نبی کی تعظیم کرنا۔ تجھے معلوم نہیں یہ نبی کی ایڑیوں سے نسبت ہے اسے، اس لیے اس کی عظمت ہے۔ ادب سے کھڑے ہو کر پینا زمزم کا پانی، اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے۔ خدا را مسلمانوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو یہی ذہن دیا، اللہ کے ایک حکم پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کودنا پڑے تو کود دیے، اور بیٹے کو لٹانا پڑے تو لٹاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تب جا کر اللہ نے ان کے درجات کو اتنے بلند کر دیا کہ انہی کی نسل میں سے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے مولا بس میری یہ تمنا ہے کہ تیرے آخری نبی آئے تو میری اولاد میں سے آئے۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے نبی کے جد ابجد ہے، اس کو یاد رکھیں۔ انہی پر درود ابراہیم جو پڑھتے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمتوں کو نازل کیا تھا، ویسے ہی ہمارے نبی اور نبی کی آل اور اولاد پر بھی نازل فرما۔ تو بے شک بڑی بزرگی والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت کرو، رسول اللہ سے سچا عشق کرو۔ عشق تو ایک بہت بڑی بات ہے، محبت ہی کی بات کرتا ہوں۔ عشق تو صحابہ کرتے تھے، نبی سے ایسا عشق تھا، اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ، ایک ولیہ، ایک رسول اللہ کی کنیز غلام آتی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ سے عرض کرتی ہیں، حضور دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، آ کر عرض کرنے لگی، عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے روضے کی زیارت کروں، سرکار کے معاج اقدس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، نبی کی محبت میں بے چین ہوں۔ ام المومنین نے ان کی بے قراری کو دیکھ کر جب آپ نے رسول اللہ کے روضے مبارک کو کھولا تو جیسے یہ عاشقہ سرکار کے مزار کے پاس گئی اور زار و خطار رونے لگی، آقا کی محبت میں تڑپ رہی ہے۔ ایک صحابیہ کا مزاج دیکھو، ایک اللہ کے ولیہ کا مزاج دیکھو، نبی کے عشق میں روتے روتے یوں عرض کرتی ہے، آقا آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہوتی، سرکار آپ اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے چل بسے، مگر میرا جی دنیا میں نہیں لگتا، اے اللہ اسی وقت مجھے تیری نبی کی محبت میں میری روح قبض کر لے۔
ہے یوں زبان سے الفاظ ابھی پورے ادا بھی نہیں ہوئے، اسی وقت ان کی روح نکال لی جاتی ہے۔ وہیں سرکار کی مزار پر انہوں نے دم توڑ دیا۔ ارے محبت کرنے والوں نے ایسی محبت کی جو نبی کے مزار پر بھی فدا ہو گئے۔ دنیا میں جب تک رسول اللہ حیات میں تھے عورتوں کا یہ عالم تھا کہ عشق میں، نبی کی محبت میں اپنے بچوں کو لا کر پیش کرتے تھے، آقا یہ بیٹا میرا نہیں آپ کا ہے، یہ دولت میری نہیں آپ کی ہے، میں میرے باپ کی نہیں میں آپ کی ہوں، میں بھی فدا ہوں، میرے بچے بھی فدا ہے، میرا مال بھی فدا ہے۔ کیا محبت تھی صحابیات کو، کیا عشق تھا اللہ کے نبی سے ان صحابیات کو۔ آپ غور کریں، ایک واقعہ عرض کر دو، اللہ اکبر، ایک جنگ کے موقع پر سرکار کو پہنچنا ہے۔ اب میرے آقا نے صحابہ کو جمع کر میٹنگ کرتے ہیں کہ صبح جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، مجاہدین کو اکٹھا کر دیا جا رہا ہے، اسلام کی بقا کے لیے جان کے نذرانے دینے والے ان مجاہدین کو جمع کیا جا رہا ہے۔ بلال حبشی کو بلاتے ہیں، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ نے مجاہدین کو طلب کیا ہے، جان فدا کرنے والوں کو بلایا ہے۔ بلال اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، گلی کوچوں میں بلال حبشی اعلان کرتے ہیں نبی نے طلب کیا ہے جو جو گھروں میں مجاہدین ہے وہ فجر کی نماز مسجد نبی میں ادا کر کے اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں درج کرائے۔ اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں، ایک جھوپڑی کے قریب پہنچے، اس گھر میں اس جھوپڑی میں ایک بیوہ عورت اپنے 6 ماہ کے 6 سال ننھے سے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ 6 سالہ ننھا سا بچہ، وہ ماں رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچے نے ماں کو روتا ہوا دیکھا، کہا امی جان کیوں رو رہی ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ کیونکہ ان کے شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ بیٹا کہتا کیا ابو کی یاد آ گئی؟ ماں جو تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے کہا بیٹے ابو کی یاد نے مجھے نہیں رلایا۔ بلال اعلان کر رہے ہیں نبی نے مجاہدین کو طلب کیا ہے، میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، کاش اگر میری قسمت میں کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں نبی کے قدموں میں پیش کرتی تھی، میرے پاس ابھی کوئی جوان بیٹا نہیں، مگر تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سالہ ننھا سا بچہ ہے، میں اس بڑی قربانی سے محروم ہو رہی ہوں، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچے نے ماں سے کہا ماں تو مجھے بچہ مت سمجھنا، چل مجھے رسول اللہ کے پاس لے چل، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، کون سے مدرسے میں پڑھایا گیا تھا، کون سے درس گاہ میں درس دیا گیا تھا کہ ایک 6 سالہ ننھا سا بچہ اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے امی جان میں اپنی جان فدا کرنے کے لیے رسول اللہ پر تیار ہوں، مجھے رسول کے دربار میں لے چلو۔ صبح کے وقت وہ خاتون اپنے 6 سالہ ننھے سے بچے کو لے کر آئی۔ نماز ادا ہونے کے بعد صحابہ کا مجمع لگا ہے، آقا کریم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسا منظر ہوگا، ایسا لگتا ہے تاروں کی جھلمٹ میں چاند نظر آتا ہے، ویسا صحابہ میں نبی چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا چہرہ ایسا حسین چہرہ ہے، جو بھی غم میں آتا ہے ایک بار حضور کو دیکھ لیتا تو سارے غم بھول جاتا ہے، ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ نبی پاک کا دیدار کرنے والے وہ صحابہ اپنے سارے غموں کو بھلا دیتے ہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے وہ صحابہ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتے ہیں۔ نظر نبی کی پڑی تو دیکھا ایک خاتون پردے میں ہے اور اس کے ساتھ 6 سال کا ننھا سا بچہ ہے۔ بلال کو اٹھاتے ہیں، بلال یہ خاتون صبح صبح کیوں آئی، ذرا جا کر دریافت کرو۔ بلال گئے، کہا کہ اے با نقاب با پردہ عورت بتا کہ تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کیا بلال تم بھول گئے ہو، تم ہی تو تھے جو رات میں اعلان کر رہے تھے نبی نے سر کٹانے والوں کو بلایا، نبی نے مجاہدین کو طلب کیا۔ ہاں میں نے اعلان کیا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ میرے بچے کا سر کٹانے کے لیے لائی ہو، میرے بچے کا سر کٹانے کے لیے مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کرنے کے لیے لائی ہو۔ اللہ اکبر، بلال سنتے ہی الٹے پاؤں نبی کے پاس پہنچے، سارا ماجرا سناتے ہیں، نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی چلتے ہیں، صحابہ چلتے ہیں، نبی چلے تو کائنات چلتی ہے۔ مصطفیٰ خود خاتون کے قریب ہے، کہا کہ اے باپردہ عورت، اے بانقاب عورت، تیری نیت درست ہے، اللہ تجھے اجر دے گا، تجھے اس کا ثواب دے گا، مگر تیرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس نے ابھی جوانی کی بہاریں نہیں دیکھی، اس نے ابھی جوانی کی عمر نہیں دیکھی، تیرا بچہ ابھی لڑ نہیں سکتا،
گفتگو بچہ سن رہا تھا، قدموں کو پکڑ لیا سرکار کے، رونے لگا بچہ، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو تسلی دے کر لایا ہوں، آقا میں جانتا ہوں کہ میں اپنا سر تو نہیں کٹا سکتا، میں مجاہدین بن کر میں دشمنوں سے لڑ تو نہیں سکتا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، یا رسول اللہ میدان جنگ میں لڑنے والے ان مجاہدین کے جذبوں کو بلند کرنے کے لیے نعرے تو لگا سکتا ہو، نعرے لگانے کا پرمیشن دے دو، نعرے لگانے کی اجازت دے دو، تاکہ اسی میدان میں سر کٹا کر میری ماں کو خوش کر سکو۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں آج ہمیں کیا ہو گیا کہ پہلے دور کی عورتیں اور پہلے کے صحابہ کی بیویوں نے اپنے بچے تک اس اسلام کے لیے قربان کر دیے، اور آج مسلمان ہو کر اسلام کا ملیہ میٹ کر دے رہا ہے، گلے میں چین، ہاتھ میں کڑا، کان میں بولی، انگریزوں جیسی کٹنگ، جانوروں کی طرح سر پہ بال رکھنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت میں؟ کون سی صورت لے کر جاؤ گے اللہ کے حضور؟ خدا را مسلمانوں اب ساری دنیا سے رشتہ توڑ لو، اپنا رشتہ نبی سے جوڑ لو، اس لیے یہ ایسا رشتہ ہے نبی کا کہ جو نبی سے جڑ جاتا ہے، جتنے رشتے ٹوٹ گئے نا وہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، نبی سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے، چہروں پہ داڑھی سجاؤ، کس کا ڈر ہے؟ کس کے غلام ہے ہم؟ کسی اور کے نہیں، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ دینے والوں نے اس طرح جان کی قربانی دی، اور آج ہم ہے کہ اللہ نے سال میں ایک مرتبہ قربانی مانگا تو وہ بھی جانور دینے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ خدا را مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، آج حالات اس قدر دنیا کے بگڑ رہے ہیں، اگر اس بگڑے ہوئے حالات کو سنوار سکتی ہے تو یہ قوم مسلم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یہ ٹھان لے ہم کسی اور کو دل نہیں دیں گے، ہمارا دل تو آخر ہم رسول اللہ کو دے چکے۔ ایک بار دیکھو تو دیکھو، جس نے نبی کو دل دیا نا ساری دنیا ان کے قدموں میں میرے مولا نے رکھ دی۔ بلال ہیں، بلال کالے تھے، کلوٹے تھے، آنکھیں بڑی تھی، دانت باہر تھے، دولت نہیں تھی، غلام تھے، غلام، مگر جب نبی کے غلام بن گئے تو ساری دنیا ان کی غلام بن گئی۔ یہ مقام ملا کیسے؟ محبت رسول سے۔ 40 سال کھڑے ہو کر بلال ایک پیر پہ نماز پڑھنے سے یہ مرتبہ نہیں ملا، سب سے زیادہ بلال نبی سے محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ، حتیٰ کہ جس کے پاس یہ غلام بن کر پڑے تھے نا، ان کا آقا نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے اتنا ٹارچر کیا، اتنی تکلیف دیا کہ آپ کو گرم زمین پر، ریت پر ننگا لٹا کر وزن پتھر رکھ کر کہتا تھا، بلال اگر تم تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو نبی کا نام لینا چھوڑ دو۔ بلال کہتے تھے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا نا، خون کا ایک ایک خطرہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا۔ کیا محبت تھی بلال کو اپنے نبی سے، یہ محبتوں کا نتیجہ تھا جو بلال حبشی کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ آپ جانتے ہیں، اسی طرح آپ جانتے ہیں جو نبی سے محبت کرتا نا، اب ہم سوچتے ہیں داڑھی رکھے تو بچی نہیں ملتی، نکاح نہیں ہوتا، بچیاں سیٹ نہیں ہوتے، لوگ کہتے داڑھی رکھا بڈھا ہو گیا۔ دنیا والے چاہے کچھ بھی کہیں، اگر آپ داڑھی رکھیں گے نا نبی خوش ہو جائیں گے۔ اور جب بچیاں دینا نہیں دینا یہ سب ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ نبی کے عاشق بن جائیں گے نا کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جوڑے کا بندوبست کر دے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کالے تھے آپ۔ حضور ایک بار پوچھے سعد شادی کیوں نہیں کرتے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ بولے یا رسول اللہ مجھے کون بچی دے گا، میرا چہرہ کالا ہے، آنکھیں بڑی ہیں، کوئی مجھے بچی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ فلانے قبیلے کا جو سردار ہے نا اس کا نام سخیب ہے، اس کو جا کر کہنا کہ رسول اللہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، یعنی نکاح کر دے۔ حضرت سے ساتھ پہنچے، جا کر سردار سے، وہ قبیلے کے سردار سے جا کر بولے کہ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اتنا سنتے وہ آگ بگولا ہو گئے، میری بیٹی اتنی خوبصورت اور حسین ہے اور میں تجھ جیسے کالے کو دے دوں؟ اتنا کہنے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو نکلے، پلٹے
ایسا گھر سے ایسا پلٹے, کچھ قدم آگے بڑھے, اندر سے لڑکی نے سنا, پردے کے اوٹ سے کہنے لگی بابا آنے والے رشتے کو مت ٹھکرانا, آنے والا کون ہے یہ مت دیکھو, بھیجنے والا کون ہے یہ دیکھو. بابا جان مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ میرا رشتہ منتخب کرنے والا کوئی اور نہیں, آمینہ کا نام محمد رسول اللہ ہے. آپ نے بے ادبی کی ہے, آپ نے بے ادبانہ جملہ کہا ہے, جائیے رسول اللہ سے معافی مانگ لیجیے. لڑکی نے یہ جملہ کہا, اسی وقت ان کا ان سے نکاح ہوا اور وہ جا کر رسول اللہ کے دربار میں معافی بھی مانگے تو سرکار ان کے لیے دعا فرماتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ آج ہم بولتے نا جو کچھ بھی مانگنا ہے, کچھ لوگ بولتے اللہ ہی سے مانگو, اللہ دینے والا ہے. اللہ ہی دیتا مگر ڈائریکٹ نہیں, رسول اللہ کے ذریعے دیتا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے, جو بھی ملیں گا مدینے سے ملیں گا. طے سن رہے, سناؤ, ریکارڈ ہو رہا, لے جا کو سناؤ. اللہ ہی دیتا مگر ڈائریکٹ نہیں, رسول اللہ کے ذریعے ہی دیتا ہے. دینے والی ذات اللہ ہی ہے کی ہے, مگر لینے کی صلاحیت اور طاقت ہمارے میں نہیں ہے, نبی میں ہے. اور نبی لیتے ہیں اور دیتے ہیں. کس کو کیا دینا, کس کو کیا عطا کرنا, اللہ نے سارے اختیارات ہمارے نبی کو عطا فرمائے. تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی, ہمارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے دیا ہے, اختیارات دے دیا. آپ کو اختیار ہے کہ آپ جا کو گاڑی چلا رہے ہیں, کک مار رہے ہیں, آپ کو اختیار ہے نا ابھی. آپ کو اختیار ہے یا نہیں ہے, تجربہ کر لینا ہے تو ذرا کتے کو چھیڑ لو. دور ایک کتا بیٹھا, آپ ہاتھ میں پتھر لے کو مارو اسے, پتھر جا کر کتے کو لگا, کتا کس کو کترنا, پتھر لگا نا بھائی, پتھر کو کترنا, ان پتھر کو نہیں کترتا, کس کو کترتا, مارے سالے کرتا کترتا. کئی کو بولے تو کتے کو معلوم ہے یہ بے جان پتھر ہے, گرے جگہ سے اڑتا نہیں, اختیار والا انہیں ہے, ان اٹھا کو بھرکا اسے پکڑنا بول بھاگتا ہوں. تو تمہارے اختیار میں ہے کہ تم پتھر بھی اٹھا سکتے, سب کچھ کر سکتے ہیں. اور جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اختیارات دیا, کیا ہمارے نبی کو اختیار نہیں ہے کیا؟ یہی وجہ ہے ہمارے نبی کو اللہ نے ایسے اختیارات عطا فرما دیے کہ ایک مرتبہ جیسے کہ آپ جانتے حدیث پاک میں ہے, ایک دیہات کے اعرابی آیا, آ کر کہنے لگا اے محمد آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کیا؟ تو انہوں نے کیا بولے تمہارے کئی ڈاؤٹ ہے کیا؟ کیا بھی نہیں, یہ سامنے کا جھاڑ جو ہے نا اسے بلاؤ, اگر وہ چل کو آیا تو میں تمہارے کو نبی مانتا ہوں, ایمان لاتا ہوں. لو حضور بولے میں بلائے تو آتا, تو جا کو بول میں بلا رہا ہوں. یہ تو اور کمال کی بات ہوئی. ہمارے نبی کی شان دیکھو, یہ اہل حدیث والے نہیں مانتے, تبلیغ جماعت والے, یہ اہل سنت والے مانتے ہیں. جو نبی کے معجزات کا انکار کرے, نبی کی شان کو نہیں مانے, وہ کافر ہے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو کہ رسول اللہ کو اختیار نہیں ہے, ارے ہمارے نبی کو بھی اختیار ہے. ارے نادانو, جن کے یہاں چھوٹے بچے مر جاتے ہیں, قیامت میں اپنے ماں باپ کی جب شفاعت کر سکتے ہیں, تو جن کے صدقے میں ماں ملی وہ بچے شفاعت کر سکتے ہیں, تو کیا میرے نبی نہیں کر سکتے؟ ان کو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا, یہ اہل خبیثوں کو جو کہتے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, بس ہم صحابہ, اللہ, رسول, صحابہ, اس کے علاوہ غوث پاک نہیں, غریب نواز نہیں, ہم تو ڈائریکٹ جانے والے. اور صحابہ اکرام کی شان دیکھو, ان کا ادب و احترام کیا تھا, تم کیا جانو وہ کیسا احترام کرتے تھے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنا رشتہ سب سے زیادہ اگر کسی سے جوڑنا ہے تو میرے نبی سے جوڑنا. آج ضرورت ہے نماز کی پابندی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں مسجدیں صبح فجر میں خالی خالی ہیں, دن تمام کام تو کر لیتے ہیں, تھک جاتے ہیں, رات میں سو کر یہ کہتے ہیں تھکاوٹ بہت ہو گئی. بعض نوجوان ایسے ہیں 2 بجے تک نیند نہیں آ رہی, کیا کرنا صاحب, لیٹتے لیٹتے لوٹتے لوٹتے 3-4 بجے آنکھ لگ جا رہی, نماز چلے جا رہی, بڑا ایزی لے رہے. پھر صبح میں اٹھتے کہ وہی پریشانی, روزی کی تلاش, جیوا ڈھونڈنا, ادھر پاکٹاں تلاش کرنا, کیا بھی پیسے نہیں ہے, گھر میں دیکھنا, وہ دیکھنا, سب پریشانی. یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہے؟ ایک حدیث سن لیجئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص نماز میں سستی کرے گا, کہیں میں نماز میں سستی کرے گا, اللہ اس پر 12 قسم کی بلاؤں کو نازل کرے گا. کتنی قسم کی؟ 12 قسم کی. توجہ سے سنیے, پوری تفصیل نہیں بتاؤں گا, 2 باتیں عرض کر دوں گا.
یہ تو 3. اب صحابہ پوچھے یا رسول اللہ نماز تو پڑھ رہا مگر نماز میں سستی کرے تو 12 بلائیں. توجہ چاہ رہا ہوں, سستی کرے تو 12 بلائیں ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں. ان میں سے دنیا میں 3, مرتے وقت 3, خبر میں 3, قیامت میں 3. اب دنیا کی 12 بلاؤں میں سے دنیا کی 3 بلائیں جو ہیں وہی ہمارے لیے آج پوری ثابت ہو چکی ہے. پہلی بلا سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لے گا. سب یہی پریشان ہے, کاروبار نہیں, دھندا نہیں, چلیا تو پیسہ ٹکتا نہیں, برکت نہیں, سکون نہیں, بے چین ہے, سب کچھ رکھ کر بھی پریشان ہے, توجہ نہیں دے رہے. میں نمازیں کتنے پڑھ رہا ہوں تو سستی سے پڑھ رہا ہوں یا چستی سے پڑھ رہا ہوں. غور کریں, ایک بلا روزی میں سے برکت چھین لی جا رہی ہے, دوسری بلا اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو ضائع کر دے گا. تیسری بلا یہ ہے کہ پورے نیک صالحین کے دلوں میں اللہ اس کی نفرت پیدا فرما دے گا. یعنی انبیاء, اولیاء, ملائکہ سب اس سے نفرت کرتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے. ارے تو کیا جانے نماز کیا ہے. نماز کو جنہوں نے جانا ہے انہوں نے نماز میں سر کو کٹایا ہے. تو کیا جانے نماز کیا چیز ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے پتھر دل کو موم بناتی ہے. نماز جب پڑھتے ہیں نا, ابھی جو جماعت ٹھہرے گی نماز کے لیے, یہ کیا سمجھا ہم نے اس کو سمجھا نہیں. جس دن سمجھیں گے نا سلام پھیر کر بھاگیں گے نہیں. ابھی تو ایسے بھی لوگ ہیں مسلمانوں کے سلام پھیرے رہتے, ابھی ڈبے چلتے رہتے, اٹھ کو جاتے رہتے. شرم آنی چاہیے, اللہ کے گھر سے بھاگ رہے ہیں وہ اللہ کے گھر سے. دیکھیے ٹاکیسوں میں پکچر کی آخری سین چل رہی بولے تو بھی اٹھ کو نہیں بھاگتے, جلدی کیا کرتے ہیں, ابھی دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, کہ ابھی دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے بولتے. مسجدوں میں الٹا ہے, جیسے نماز ختم ہوئی معلوم ہے یہ چلوا چلیں گے جلدی چل, اب کیا دعا مانگتے چل, ایسا ہو گیا. گناہوں کے اڈے پر ٹائم دینے کو تیار ہے, نیکیوں کے اڈے پر نیکیاں کمانے کو تیار نہیں ہے. اب یہ قوم کامیاب کہاں سے ہوگی. نماز کو سمجھو. نماز جو آدمی خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے, نماز میں اللہ نے یہ پاور رکھا ہے کہ مردے کو بھی زندہ کر دیتی ہے. نماز یہ معمولی بات نہیں, سب نماز مردے کو بھی زندہ کر دیتی ہے. علامہ نقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. آپ اپنے سامان کا پورا ایک بڑا پوٹلا گٹڑا اپنے گھوڑے پر رکھے تھے, ساتھ لے کو جا رہے. درمیان میں گھوڑا مر گیا تو آپ اپنی گٹڑی اٹھا کے سر پہ رکھ رہے تھے. مریداں بولے حضرت ہمیں اٹھاتے, آپ ہمیں دے دیجئے. حضرت بولے نہیں, میرا بوجھ میں اٹھاتا ہوں, تمہیں کہیں اٹھاتے نہیں, ہم اٹھاتے. بحث چلنے لگی. اب حضرت سمجھے یہ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں, اٹھائیں گے بوجھ. لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ ان سے کہتے 2 رکعت نماز پڑھنے مجھے موقع دو, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. 2 رکعت نماز کی نیت کرے, سلام پھرتے اس کی گھوڑا زندہ ہو گیا. لوگوں بولے یہ کیسا, یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے. نماز کے ذریعے کس کو زندہ کرے, مردوں کو زندہ کرے. مر گئے سو چیز کو زندہ کر دیے. تو نماز میں یہ پاور ہے, تو اسے کتنا توجہ سے پڑھنا چاہیے. کتنی توجہ سے, کتنی توجہ. کسی کو اگر آپ پٹانا ہے تو کتنی توجہ سے دیکھتے رہتے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے. اس کو پٹانا ہے تو کتنا دیکھتے, گلی کو ٹاکتے, کھڑکی کو ٹاکتے, گاڑی کو ٹاکتے, کدھر جاری ٹاکتے, کیسا ٹاکتے, ٹاک رہے نا. ویسا نماز میں نماز کو ٹکتے رہنا, اسی میں خدا کا دیدار ہو جاتا ہے. اس لیے حضور بولے کہ نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ سکت نہیں تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ مطلب ہے کہ نماز میں خدا دکھتا ہے, مگر ویسا نمازی ٹک کر نماز میں توجہ سے اگر پڑھتا رہے تو ایک نہ ایک دن ضرور اس کو دیدار یار بھی نصیب ہو جائے گا. یہ نمازیں کوئی معمولی بات نہیں ہے. نمازوں سے مردے بھی زندہ ہوتے, پریشانیاں بھی ختم ہوتی. یہ میں نے خود اللہ کا قرآن بول رہا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. جب بھی مصیبت آئی تو مدد لینا ہے تو نماز کے ذریعے لو, صبر کے ذریعے لو, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ کے حضور دعا ہے کہ یا رزاق پیارے نبی کے نالین کے صدقے میں سب سے زیادہ ہم سب کو تیرے نبی سے محبت کرنے والے بنا دے. ان کی محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما. ان